أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی تو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت ان لوگوں کی حالت بیان کرتی ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کے احکام سے روگردانی کی۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اس کی خاطر اپنے دینی اصولوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا جسے کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی لذتوں اور فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار ہے جو کبھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی اور اس کی عیش و عشرت کو آخرت پر فوقیت دینا ایک تباہ کن عمل ہے۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں اللہ کے احکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ آخرت کی حقیقت۔ اللہ نے واضح کیا کہ آخرت کی زندگی ہی اصل ہے اور اسے دنیا پر فوقیت دینی چاہیے۔ دنیاوی محبت کی مذمت۔ دنیاوی محبت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے عدل کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق ہی عذاب دے گا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں اور ان پر آخرت کو قربان کرنا نقصان دہ ہے۔ دنیا کی محبت میں آخرت کی قربانی دینے کی مذمت۔ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینا گمراہی ہے۔ آخرت کا عذاب کبھی کم نہ ہوگا۔ گناہ گاروں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دھوکے کی تجارت۔ جیسے کوئی شخص اپنے قیمتی سامان کو معمولی قیمت پر بیچ دے اور بعد میں نقصان اٹھائے، اسی طرح جو آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں اصل نقصان میں ہیں۔ امتحان کی تیاری۔ جیسے کوئی طالب علم امتحان سے پہلے کھیل کود میں وقت ضائع کر دے اور امتحان میں ناکام ہو جائے، ویسے ہی جو دنیا میں محض عیش و عشرت میں پڑتے ہیں آخرت میں ناکام رہیں گے۔ صحت کی قربانی۔ جیسے کوئی شخص وقتی خوشی کے لیے صحت بخش غذا چھوڑ کر نقصان دہ غذا کھا لے، بعد میں اسے بیماری ہو جاتی ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا بھی ایسا ہی نقصان دہ ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ جیسے کوئی شخص قرض ادا نہ کرے اور اپنا پیسہ ضائع کر دے، بعد میں قرض کی ادائیگی کے لیے مشکلات میں پڑ جائے، ویسے ہی دنیاوی لذتوں کے پیچھے آخرت کو چھوڑنا بعد میں مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ نفع کا سودا۔ جیسے کوئی بزنس مین فوری منافع کے لیے مستقبل کی بڑی کامیابی کو چھوڑ دے اور بعد میں پچھتائے، اسی طرح دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو ترک کرنے والے پچھتائیں گے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دنیاوی آسائشوں اور عیش و عشرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے دنیا کی عارضی زندگی اور اس کے فوائد پر آخرت کو قربان کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ دنیا کی محبت اور عیش و عشرت کو آخرت پر فوقیت نہ دیں۔ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں۔ دنیا کی وقتی خوشیوں کے لیے دائمی عذاب کا سامنا نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی محبت دے اور ہمیں دنیا کے فانی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو بیچنے سے بچا۔
आमीन। ए अल्लाह, हमें दुनिया की मोहब्बत में अंधा होने से महफूज फरमा और हमारे दिल को अपनी याद से मुनव्वर रख। आमीन। या अल्लाह, हमें आखिरत की कामयाबी के लिए मेहनत करने की तौफीक दे और हमें दायमी जिंदगी में अपनी रहमत अता फरमा। आमीन।